بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں مشکوٰۃ المصابیح کے ذیل میں فضائل قرآن مجید کے حوالے سے ہم احادیث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ فضائل قرآن مجید کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے بعض آیتوں کی فضیلت کہ یہ آیت اس درجے کی ہے، اس آیت کا یہ مقام ہے، بعض صورتوں کی فضیلت، ان کا خاص اجر، ان کا خاص رتبہ، اس کا بیان آئے گا۔ پہلی حدیث پاک جس کا آغاز کر رہے ہیں تھوڑی طویل ہے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ آقا نے میرے ذمے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت کا کام لگایا۔ رمضان کی زکوٰۃ، اس سے مراد محدثین نے صدقہ فطر لیا ہے کہ جو لوگوں نے صدقہ فطر جمع کروایا تھا اس کو ایک جگہ رکھا گیا تھا، تو سرکار نے میرے ذمے لگایا کہ ابو ہریرہ آپ نے رات کو اس کا پہرا دینا ہے، خیال رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ڈیوٹی پر تھا تو میرے پاس ایک آنے والا آیا اور دونوں ہاتھوں سے اس نے صدقہ فطر کا غلہ اٹھانا شروع کر دیا، دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کے اٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس شخص نے آگے سے لجاجت شروع کر دی کہ میں محتاج ہوں، مجھ پر خاندان کا، بچوں کا بوجھ ہے، مجھے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دل نرم پڑ گیا، میں نے یہ سن کر اسے چھوڑ دیا۔ میں نے صبح کی اور صبح میں جب سرکار سے ملاقات ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ وہ جو رات تم نے قیدی بنایا تھا اس رات کے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کی کہ آقا اس نے اپنی شدید مجبوری اور عیالداری کا اس نے شکوہ کیا تو مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا آگاہ رہنا، بے شک اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، وہ جھوٹا آدمی تھا اور وہ عنقریب پھر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں آپ کے خبر دینے سے مجھے پتہ چل گیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ آئے گا تو وہ یقیناً آئے گا۔ آقا نے جو خبر دی ہے اس خبر میں معاذ اللہ کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگلی رات آئی، میں نے انتظار شروع کر دی، اس دوران وہ آ گیا اور اس نے غلے میں سے اٹھانا شروع کر دیا۔ تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ اس نے پھر وہی باتیں کی کہ مجھے چھوڑ دے، میں محتاج ہوں، مجبور ہوں، عیالدار ہوں، بس آج چھوڑ دو، پھر نہیں آؤں گا۔ تو مجھے اس پہ ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر صبح حضور کی بارگاہ میں گیا تو آقا نے پھر پوچھا، ابو ہریرہ تیرے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ دوبارہ سرکار نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے شدید محتاجی، مجبوری، عیالداری کا شکوہ کیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آقا نے فرمایا بے شک اس نے جھوٹ بولا ہے، عنقریب وہ پھر لوٹ کر آئے گا، دوبارہ آئے گا وہ۔ میں نے اس کی اب انتظار شروع کر دی کہ اب تو اس نے آنا ہے، تو یعنی کہ خیال پکا کیا اب نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ اچھا، یہ جو اس کو چھوڑ رہے تھے اصل میں سرکار نے یہ فرمایا نہیں تھا کہ اس کو پکڑ لینا اور میرے پاس لے، حضور کا یہ جملہ نہیں تھا، اس لیے وہ چھوڑ دیتے تھے چونکہ سرکار نے ان کو اختیار دیا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں اب تیسری رات کو میں انتظار کرنے لگا، اچانک وہ آ نکلا اور اس نے غلہ گندم دونوں ہاتھوں سے لینا شروع کر دی۔ میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا کہ میں ضرور تجھے رسول اللہ کی خدمت میں لے کر جاؤں گا، یہ تیری تیسری اور آخری بار تھی آج۔ بے شک تو دعویٰ کرتا ہے، روز کہتا ہے کہ واپس نہیں آئے گا، مگر تو پھر آ جاتا ہے۔ اب اس نے کہا تو مجھے چھوڑ دے، مہربانی کر، میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ اب وہ اس کو رشوت دے رہا ہے ان کو، اور رشوت کیا دے رہا ہے کہ مجھ سے کچھ باتیں سیکھ لو، ایسی باتیں سکھاؤں گا آپ کو کہ آپ کو فائدہ دیں گی وہ، بس آپ مجھے چھوڑ دینا۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر بتاؤ مجھے کیا باتیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تو اپنے بستر پر پہنچے رات کو سونے کے لیے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر آخر تک، وہو العلی العظیم تک پڑھ لیا کرو۔ بے شک آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ پر ایک محافظ فرشتہ موجود رہے گا۔ جب تو آیت الکرسی پڑھ کے لیٹے گا خدا ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا تیری حفاظت کے لیے، جو صبح ہونے تک تیرے پاس رہے گا اور کوئی شیطان تیرے قریب نہیں آ سکے گا، وہ فرشتہ شیطانوں کو تو اسے دور رکھے گا۔ کہتے میں نے اس کو رہا کر دی، میں نے کہا چل جا، تو نے بڑی اچھی بات بتائی ہے،
تم چلے جاؤ۔ پھر صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے سرکار نے مجھ سے پھر فرمایا تیرے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا۔ آقا نے فرمایا آگاہ رہو ابو ہریرہ، جو کچھ اس نے کہا ہے سچ کہا ہے۔ یہ جو اس نے آیت الکرسی کے بارے میں تمہیں بتایا ہے، اگرچہ وہ جھوٹا تھا، اگرچہ بندہ ہے جھوٹا وہ جو آیا ہے، مگر یہ بات جو اس نے تمہیں بتائی ہے یہ بات وہ سچ بتا کر گیا ہے۔ ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ تم 3 راتوں سے کس سے ملاقاتیں کر رہے ہو؟ کہتے آقا کون تھا؟ کہا یہ شیطان تھا جو روزانہ آتا تھا۔ وہ شیطان بھی تمہیں اچھی بات بتا کے چلا گیا ہے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ آیت الکرسی یہ ان عظیم ترین آیتوں میں سے ہے جس کو انسان اگر رات کو پڑھ کے سوتا ہے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین حضور نبی کریم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل نے یا حضور نے اپنے اوپر سے آواز سنی تو سرکار نے اپنا سر اٹھایا، جیسے ایک ایسی آواز تھی جس کو سرکار باقی لوگ تو نہیں سن پائے مگر حضور نے اور جبرائیل امین نے سنی وہ آواز۔ تو وہ کہتے حضور نے سر اٹھایا، اوپر دیکھا بھی آواز کس چیز کی ہے، تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو کھولا گیا ہے۔ ان کی سماعت پہ لاکھوں سلام کہ آسمان کا دروازہ کھلتا ہے تو آواز میرے مصطفیٰ کریم کو آتی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں آسمان چرچراتا ہے، میں آسمان کے چرچرانے کی آواز سنتا ہوں۔ چرچرانا سمجھتے ہیں نا، بعض پلنگ ڈھیلے ہوتے ہیں، اوپر آپ چڑھیں تو چرچر کی آواز دیتے ہیں، تو فرمایا میں آسمان کے چرچرانے کی آواز سنتا ہوں، اور وہ کیوں نہ چرچرائے کہ اس پر ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں جہاں کسی فرشتے نے اپنا سر رکھ کر خدا کو سجدہ نہ کر رہا ہو، ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں وہاں پر، ملائکہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ تو آقا کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ زمین پر بیٹھتے ہیں اور آسمانوں کی آواز کو سنتے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھلا ہے، اور یہ آج کے دن کے بعد پھر کبھی نہیں کھولا جائے گا، یہ آج اسپیشلی کھولا گیا ہے، ایک خاص دروازہ ہے جو خصوصی طور پہ کھولا گیا ہے، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا یہ ایسا فرشتہ ہے جو زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں آیا نہ اس کے بعد کبھی آئے گا، خاص فرشتہ ہے، خاص دروازہ کھلا ہے، خاص پیغام لے کر آیا ہے آپ کے پاس یہ، اور وہ جانتے ہیں پیغام کیا ہے، اور وہ فرشتہ آپ کو سلام کرتا ہے۔ فرشتے نے آ کر سلام کیا اور عرض کی کہ آپ کو یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 نوروں کی بشارت ہو، 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو عطا کیے گئے، جو آپ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ، ایک سورہ فاتحہ، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ جو 2 آیتیں ہیں آخری سورہ بقرہ کی اور سورہ فاتحہ، یہ 2 نور ہیں جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں اور آپ کے صدقے سے آپ کی امت کو دیے ہیں۔ اس سے پہلے کسی نبی کو یہ نور عطا نہیں کیے گئے تھے۔ یہ جو خبر تھی، اس خبر کو دینے کے لیے اللہ کا اہتمام دیکھیے، آسمان کا اسپیشل دروازہ کھولا گیا اور وہ فرشتہ بھیجا گیا خصوصی طور پر جو پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا تھا نہ کبھی بعد میں آئے گا، فقط یہ خبر میرے مصطفیٰ کو دینے کے لیے، اور یہ خبر حقیقت میں ہمارے دینے کے لیے ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارے پاس قرآن اترا ہے، اس قرآن میں یہ 2 نور ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ، ان 2 نوروں کی تلاوت کو خصوصی اپنے وظائف کا حصہ بناؤ تاکہ تمہاری دل، تمہارے روح، تمہارے اجسام و ارواح کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے۔ آخر حدیث پاک حضرت سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے آخر میں 2 آیتیں ہیں، جو انہیں رات کو پڑھ کر سوتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، وہی 2 آیتیں جس کا ہم نے ذکر کیا، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ دعا کیجئے، اور یہ جو چیزیں ہیں کوشش کیجئے، سورہ فاتحہ تو الحمدللہ ہم سب کو آتی ہے اور شکر ہے کہ یہ نماز کا حصہ ہے تو ہمیں یاد ہے، اور جو آخری 2 آیتیں ہیں ذرا آپ بھی کوشش کریں اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان کو یاد ہم کر لیتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، کیسے پڑھیے، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ،
وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اور آگے پھر دعائیں شروع ہوتی ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اس کو کوشش کیجئے کہ یہ یاد ہو جائے اور ہماری زندگی کے روز کے وظیفے کے اندر شامل ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے فیضان سے اپنے قلوب کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.